وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سورہ بقرہ کی آیات 57 تا 59، ان کی روشنی میں چند معروضات آپ کے پیش خدمت ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کما حقہ ہمیں قرآن کریم سے استفادہ کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ آیات اور ان آیات میں بلکہ آئندہ آیات مبارکہ میں بھی بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے انعامات احسانات کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ مسلسل ان کی نافرمانیوں کا بھی ذکر چلا آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل جو بڑا عرصہ فرعون کے ظلم و ستم کا شکار رہتی ہے، اس قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دلائی، اور پھر دریاؤں میں رستے دے دیے، اور پھر ان کی بہت بڑی نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول فرما لی۔ ان کی منزل دریا عبور کرنے کے بعد وہ ریگستان کا علاقہ ان کی منزل نہیں ہے، ان کی منزل ہے ارض مقدس فلسطین کے علاقے میں پہنچنا اور ان کو واگزار کروانا۔ وہ علاقہ جو ان کے آباء و اجداد کا علاقہ ہے، جو ابراہیم کا یعقوب کا علاقہ ہے علیہم السلام، تو اس علاقے میں جانے سے پہلے ابھی یہ ریگستان میں ہی ہیں، جو سینا کا ریگستان کہلاتا ہے، جس کو وادی تیہ بھی کہتے ہیں۔ اس علاقے میں ابھی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ چٹیل میدان ہے، لک و دک صحرا ہے، کوئی درخت نہیں، کوئی مکان نہیں، اور کوئی کہیں پہ چشمہ نہیں جہاں سے پانی حاصل کیا جا سکے۔ اسی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سایہ چاہیے، ہمیں مکانات چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خصوصی سائے کا اہتمام کیا ہے، اور فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے بادلوں کا سایہ کیا۔ بادلوں کے لیے قرآن کریم میں اور بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یہاں پہ غمام کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا معنی ہے ڈھانپ لینا۔ تو سفید بادل دن کو سورج کو ڈھانپ لیتے تھے اور ان پہ سایہ کرتے تھے۔ جدھر جدھر ان کا آنا ہوتا، جدھر ان کی موومنٹ ہوتی، ادھر ادھر سایہ بادل سایہ فگن رہتے، اور پھر رات کو موسم نکھر جاتا، دن کو بادل ہوتے، رات کو نکھرا ہوا موسم ہوتا، دن کو بھی آسانی اور رات کو بھی آسانی۔ اور یہ جو بادل ہیں، غمام پاکیزہ اور سفید بادل کو کہتے ہیں۔
ان کے بارے میں بہت ساری روایات اور بہت ساری باتیں بیان ہوئی ہیں، لیکن امام طبری نے جو ایک روایت بیان کی ہے جس کو ضعیف بھی قرار دیا گیا ہے کہ اسی قسم کے سفید بادل بدر کے مقام پر وہ آئے تھے جن پہ فرشتے نازل ہوئے تھے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی جب نمودار ہوں گے تو وہ بھی اسی طرح کے سفید بادلوں میں۔ لیکن میں نے کہا نا کہ اس میں روایت میں کچھ ضعف بھی ہے۔ بادل کا جہاں تک تعلق ہے، ایک بات اور ہمارے سامنے آتی ہے، بادل آتے ہیں، بارش برستی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، لیکن بادلوں کو دیکھ کر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ بادل آ گئے ہیں، بارش ہوگی، بلکہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی سنت ہے۔ آپ بادلوں کو دیکھتے تو یہ الفاظ پڑھتے، اللہم انا نعوذ بک من شر ما ارسل بہ۔ ان بادلوں میں اگر کوئی شر ہے تو اللہ اس شر سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ ہم تو صرف رحمت کا سوال کرتے ہیں، یعنی بادلوں کو دیکھ کر بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ کہیں یہ شر والے بادل نہ ہو، کہیں مصیبت نہ آ جائے، کہیں زحمت نہ بن جائے۔ اور جب بارش برسے، بادل برسے جب، پھر سنت یہ ہے کہ یہ الفاظ ادا کیے جائیں، اللہم سیبا نافعا، اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے۔ مسلمان مومن کی زندگی یہی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے مالک سے جڑا رہے، ہر لمحے ہر قدم اپنے اللہ کو پکارتا رہے۔ یہی شکر گزاری ہے، اور یہی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ قوم موسیٰ، قوم بنی اسرائیل، بار بار ان پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بار بار اللہ کے انعام نازل ہوتے ہیں، بار بار اللہ کے احسان نازل ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ شکر گزار نہیں بنتے۔ تو بجائے شکر گزاری کے پھر ان کو بہت ساری مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، سزائیں بھگتنی پڑتی ہیں۔ میں نے کہا نا کہ ان کی منزل مقام تی یا وادی تی نہیں تھی، وہ تو ان کی گستاخیوں کی وجہ سے اس ریگستان میں ان کو رکھا گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ اب اللہ کا حکم آ گیا، آگے بڑھو، انہوں نے کہا ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے، جب تک وہاں پہ وہ قوم جبار قوم موجود ہے ہم آگے نہیں جائیں گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ یتیہون فی الارض، پھر وہ پریشان وہاں پھرتے ہیں، پھر بے یار و مددگار پھرتے ہیں۔ تو یہ تیہ کا لفظ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے، سرگرداں پھرنا، بالکل ایسے ہی جس طرح والی وارث ہی کوئی نہ ہو۔ اور 40 سال وہاں گزر گئے، اور ان 40 سالوں میں جتنے بھی 20 سال سے بڑی عمر کے لوگ تھے وہ سارے مارے گئے۔ پھر وہ 20 سال سے کم جو لوگ تھے وہ نسل جوان ہوئی۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کے خلیفہ یوشع بن نون کی قیادت میں آگے بڑھتے ہیں، تو وہ سارے لوگ ادھر ہوتا یہ
تقریباً کوئی 26-27 کلومیٹر کا علاقہ بنتا ہے، بہت بڑا علاقہ بھی نہیں تھا۔ تو اسی علاقے میں وہ نکلتے تو اتنا سفر کرتے، شام کو جب رکتے چلو پھر کریں گے، جب دیکھتے تو اسی جگہ موجود ہوتے جہاں سے وہ چلے تھے، یعنی وہ سرگرداں اسی طرح۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا تھی۔ اور پھر وہیں ان کے لیے پانی کا انتظام بھی ہوا، 12 چشمے، بادل، سایہ مل گیا، من و سلوہ آ گیا ان کے لیے، اور لباس بھی ان کا جس طرح ایک دفعہ جو پہن لیا نا، وہ جسم کے ساتھ ساتھ لباس بڑھتا رہتا۔ مفسرین نے لکھا ہے نہ وہ پرانا ہوتا نہ پھٹتا ہوتا۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ من و سلوہ بھی ہیں، بادلوں کا سایہ بھی ہے، چشمے بھی ہیں، لیکن ان کی ناشکر گزاری کی وجہ سے ان کو منزل نہیں مل رہی، اور منزل کی طرف وہ نہیں جا رہے، وہیں وہ بھٹکتے بھٹکتے انہوں نے سارے وہیں پہ مر کھپ گئے۔ حضرت ہارون کی بھی وہیں پہ وفات ہوئی 123 سال عمر میں، اور 1 سال بعد موسیٰ علیہ السلام وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کا بھی انتقال ہوا، تقریباً ان کی 120 سال عمر تھی۔ ان کے بعد پھر ان کے خلیفہ کی قیادت میں وہ قوم آگے بڑھتی ہے۔ تو یہ تو ہے وہ تی کا علاقہ، ریگستان کا علاقہ، سینا کا علاقہ، طور سینا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ پہاڑ بھی ہے قریب اور یہ ریگستان بھی ہے۔